حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلدغت رجلا برغوث۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک شخص کو ایک مچھر نے کاٹا، فلعنہا، اس شخص نے اس مچھر کو لعنت کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنہا فإنہا نبہت نبی من الانبیاء للصلاۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھر کو گالی نہ دو، مچھر کو لعنت نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس مچھر نے انبیاء میں سے کسی نبی کو نماز کے لیے جگایا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں آدمی سویا ہوتا ہے، نیند میں گہری نیند سویا ہوتا ہے، اگر مچھر اس کے کان میں بھن بھناہٹ کرے اور آوازیں دے تو سویا آدمی جاگ اٹھتا ہے۔ تو ایک موقع ایسا بھی آیا، اللہ کے پیغمبر لیٹے تھے اور آرام فرما تھے، مچھر نے ان کے کان میں آواز دی تو آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو نماز کا ٹائم تھا، اٹھ کے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ فرمایا مچھر نے ان کو جگایا تھا، جگا کے نماز پڑھائی۔ دوسری بات کے الفاظ یہاں تک بھی ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبہ، مچھر کو گالی نہ دو، فإنہ ایقظ نبی من الانبیاء لصلاۃ الصبح، اس لیے کہ اس ایک مچھر نے انبیاء میں سے ایک پیغمبر کو صبح کی نماز کے لیے جگایا تھا۔ صبح کی نماز کے لیے جاگنا مشکل ہوتا ہے، تو اس مچھر نے آواز دے کر اللہ کے پیغمبر کو جگا کر نماز فجر کے لیے تیار کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر اتنی صفت ہے اس کی نسل کو بھی گالی نہ دو۔ تیسری بات کے الفاظ یوں ہیں، فرمایا ذکرت البراغیث عند رسول اللہ، سرکار کے سامنے مچھروں کی بات کی گئی، تذکرہ چھڑ گیا، یا رسول اللہ مچھر ایسا کرتے ہیں، مچھر ایسا کرتے ہیں، مچھر ایسا کرتے ہیں۔ سرکار دو علیہ وسلم فرمایا انہا توقظ للصلاۃ، اور مچھر تو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اگر مچھر کی ہسٹری دیکھیں تو اس کی عجیب ہسٹری ہے۔ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا، اس کے ناک سے بھی مچھر گھسا تھا، اس کے دماغ میں جا بیٹھا، ایک ہی مچھر تھا، ٹانگ سے لنگڑا تھا، اور اس کے دماغ میں بیٹھا، تو جب وہ اس کے دماغ کو ہلاتا تو اس کے دماغ میں درد ہو جاتا۔ خدائی دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، لوگوں سے سجدے کروانے والا، نبی کا مقابلہ کرنے والا، مناظرے کرنے والا، مقابلے کرنے والا، دشمنی اپنانے والا، جب مچھر اس کے دماغ میں داخل ہوا تو اس نے جا کے اپنا کام شروع کر دیا۔ جب وہ کام شروع کرتا تو اس کے سر میں شدید درد ہوتا، اس نے ایک ملازم رکھ لیا کہ لتر اٹھا کر اس کے سر میں مارتا رہتا، جتنی دیر تک وہ لتر اس کے سر پہ پڑتا وہ مچھر آرام کر جاتا، تو نمرود کو سکون ہو جاتا۔ تو جب وہ لتر ہٹاتا تو اس کو دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی، اسی تکلیف میں وہ بدقسمت مر گیا۔ خدائی دعویٰ کرنے والا ایک چھوٹے سے لنگڑے سے مچھر کا مقابلہ نہ کر سکا، خود کو خدا کہتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کائنات والوں کو یہ بتا دیا، فرمایا اللہ کی مخلوق کسی کو بھی حقیر مت جانے، بے شک وجود میں مچھر آئے، اپنے وجود میں بالکل چھوٹا سا تنکا ہے، لیکن یاد رکھ لے کام کرنے پہ آئے تو نمرود جیسے مردود کو بھی شکست دے دیتا ہے، اللہ کے نبی کی حمایت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مچھر کی قوم جو ہے بے شک وہ انسان کو تکلیف دیتی ہے، لیکن اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ سرکار نے گالی نہیں دینے دی، لعن طعن نہیں کرنے دیا، فرمایا اس لیے کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جس کے اندر اتنی بھی خوبی ہو اس کو لعنت نہیں کر سکتے، تو جو حسرت انسان ہو اس کو لعنت کیسے کر سکتے؟ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ان رجلا لعن الریح عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہوا کو گالی دے دی، فقال لا تلعن الریح فانها مامورۃ، سرکار نے فرمایا ہوا کو گالی مت دو، یہ پابند حکم خدا ہے۔ وہ ہوا کا کیا قصور ہے؟ ہوا کو تو آرڈر ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں آپ نے جانا ہے اور اتنی تیزی سے جانا ہے،
وہاں یہ نقصان کرنا ہے، یہ نفع دینا ہے۔ ہوا کا اپنے تو بس میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ پابند حکم خدا ہے۔ اگر ہوا آتی ہے کبھی تیز کبھی آہستہ، کبھی گرم کبھی سرد، کبھی بارش لاتی ہے کبھی نہیں لاتی، اور کبھی نقصان کر جاتی ہے کبھی نہیں کرتی، کبھی جکھڑا آتا ہے سب کچھ اڑا کے لے جاتا ہے، تو وہاں طوفان سی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن میں ہوا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہوا تو پابند ہے اللہ کے حکم کی۔ اللہ جیسے کہتا ہے، جو آرڈر آ جاتے ہیں، جس علاقے کے آرڈر آ جاتے ہیں، جس کنڈیشن کے آ جاتے ہیں، ہوا نے تو وہ کر دکھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا کو گالیاں مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کا حکم ہوا ہے، وہ تو مامور ہے، پابند ہے، وہ تابع دار ہے، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لہذا گالی دینے کی اجازت ہوا کو بھی نہیں ہے۔ اگر من لعن شیئا لیس لہ بأہل رجعت اللعنۃ علیہ، سرکار نے فرمایا ہر چیز کو گالی نہ دے دیا کرو، ہر چیز کو لعنت نہ کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اس کی اہل نہ ہوگی تو لعنت تمہاری طرف واپس لوٹ آئے گی۔ اب ہوا کا تو قصور ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے تحت آتی ہے۔ اب جو آدمی ہوا کو گالی دے تو صاف ظاہر ہے وہ تو اس کے اہل ہی نہیں ہے، تو لعنت واپس انسان کی طرف لوٹ آتی ہے۔ لہذا ہوا ہو، مچھر ہو، مرغ ہو، ہر وہ چیز جو بھی اس کائنات کو پیش آتی ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس میں شریعت کے خلاف ہو، یا کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے انسان کی اپنی عزت پہ، اپنی ایمان پہ حرف آتا ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر عمران بشیء لیس فیہ لیعیبہ بہ حبسہ اللہ فی نار جہنم۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر کوئی شخص کسی آدمی پر ایسی بات کس دے، ایسا جملہ کس دے، ایسا الزام لگا دے جو اس انسان کے اندر وہ عیب نہ ہو، عیب لگا دیا لیکن اس میں عیب نہ تھا، بندہ صاف ستھرا تھا، ہم نے عیب ہی کر دیا، تہمت لگا دی، عیب لگا دیا، اس کو کسی نے چور کہہ دیا، کسی نے زانی کہہ دیا، کسی نے برا کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جرم کے بدلے یہ تہمت لگانے والے، الزام لگانے والے، عیب لگانے والے آدمی کو جہنم میں قیدی کر دے گا، اور حکم ہوگا جو بات تو نے میرے بندے کے بارے میں کی تھی اس کو ثابت کر۔ جب تو ثابت کر لے گا تیری سزا پوری ہو جائے گی۔ اب بات تو تھی نہیں، عیب تو اس میں تھا نہیں، اور اس نے تو ویسے ہی جملہ کس دیا، ویسے ہی اس کو عیبی کر دیا، ویسے اس کو چور ڈاکو اور برا کہہ دیا۔ اب عیب اس میں تھا نہیں، اس نے کہہ دیا، سزا ہو گئی، جہنم میں قیدی ہو گیا۔ اب اللہ فرمائے گا اب بس اتنی سزا ہے تیری، اس کو ثابت کر، جو بات تو نے کی تھی اس کو ثابت کر، جب ثابت ہو جائے گی تجھے جہنم سے آزادی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے، کر لے گا؟ عیب تو تھا نہیں، عیب ہوتا تو ثابت کرتا۔ تو اس لیے کسی کو بے جا عیب نہیں لگانا چاہیے، کسی پہ تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی کے بارے میں ایسی بات مت کرے جس میں آپ نے دیکھی نہ ہو یا تحقیقاً آپ نے سنی نہ ہو۔ جب تک اس بات کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے انہ زار امۃ لہ فدعت لہ بطعام۔ حضرت عمر بن عاص اپنی پھوپھی جان کے پاس گئے بطور مہمان، جب گئے تو ان کی پھوپھی جان نے آرڈر کر دیا اپنی نوکرانی کو کہ جلدی سے کھانا بنا کے لائے، تو وہ کھانا بنانے لگی، لیٹ ہو گئی۔ جب کھانا لے کر آئی تو عمر بن عاص کی جو پھوپھی جان تھیں انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کرو الا تستعجلی یا زانیہ، اے زانیہ تو نے اتنی لیٹ کر دیا، میں نے تو بولا تھا جلدی کرنا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے، فرمایا سبحان اللہ۔ جس بندہ تعجب کرتا ہے کہ دیکھ کون سی تو نے بات کر دی، اس نے محنت کیا، کھانا پکا کے لائی ہے اور اپنی بات سن، تو اسے کیا کہہ رہی ہے؟ آگے کہتے ہیں لقد قلت عظیما هل اطلعت علی الزانیہ۔ عمر بن عاص نے پوچھا پھوپھی جان یہ بتاؤ جو بات تو نے اس لونڈی سے کی ہے، نوکرانی سے کی ہے، کیا آپ نے دیکھا بھی ہے؟ کیا واقعی یہ زانیہ ہے؟ واقعی عیب اس میں پایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کا یقین تو نہیں ہے۔
نے کہا اگر یقین نہیں ہے تو پھر کہا کیوں ہے؟ اس وقت عمرو بن عاص نے ایک حدیث پڑھی، انہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو، اپنی نکرانی کو کوئی ایسا الزام لگا دے جس کے اندر نہ ہو، وَلَمْ تَطَّلِعْ مِنْهَا عَلَىٰ زِنًا جَلَدَتْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الدُّنْيَا۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی لونڈی کو الزام لگا کے زنا کا، اس الزام لگانے والے آدمی کو قیامت کے دن کوڑے مارے جائیں۔ بھی ایک آدمی دنیا میں زنا کرتا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو زانی کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم کیا جاتا ہے، دنیا میں سزا ہے۔ اور لونڈی کی سزا دنیا میں نہیں ہے۔ اگر لونڈی پہ کوئی آدمی الزام لگا دے یا اس پر کوئی ایسی بات کر دے یا اس کے ساتھ زیادتی کر دے، شرعاً حد نہیں ہے۔ اب اس کو تو پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ وہ تو لاچار ہے، محتاج ہے، اس کا پرسانی حال کوئی نہیں ہوتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس لونڈی کا حق ادا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کو، وہ جس نے الزام لگایا، جس نے بہتان لگایا، اس کو کوڑے مارے جاؤ، کیوں؟ اس لیے دنیا میں نے سزا نہیں رکھی تھی، یہ انسان بے سہارا تھا، لیکن قیامت کے دن تو بے سہارا نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی سزا ہے، ملا کیا ہے؟ ایسے ہی کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، جو منہ میں آیا اس کو بول دیا، جس پہ دل چاہا الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، عیب بیان کر دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ یاد رکھو اگر دنیا میں اس کا بدلہ نہ ہوا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ہوگا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ باب ہمارا مکمل ہوا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، نہ انسان کو گالی دیں، لعن طعن کریں، نہ کسی حیوان جانور کو دیں، نہ کسی پہ بہتان بندی اور الزام بازی کریں۔ اگر یہ کریں گے تو آخرت بہت بری ہوگی، ایمان بھی خطرے میں، سیرت و صورت بھی خطرے میں، رب کی ناراضگی کا باعث۔ اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن قدرت کے کارخانے سے تراشا ہوا ہر صنم ایک حقیقت رکھتا ہے، ہر چیز کی ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے۔ اللہ پاک نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، نہ مچھر کو، نہ مکھی کو، نہ کسی پرندے کو، نہ کسی چھوٹے سے جانور کو۔ اللہ پاک نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز میں حکمتیں ہیں، ہر چیز میں راز ہیں۔ بس اتنا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کسی کو کچھ کہتے پھرتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے پھرتے ہیں۔ بھئی اگر مچھر کی قدر ہے اس شریعت میں تو حضرت انسان کی کتنی بڑی قدر، ایک مکھی کی قدر ہے اس دین میں تو حضرت انسان کو اس دین نے کتنی قدر دی ہے۔ ہم نے اپنی قدریں خود خراب کی ہیں، اپنی عزتیں خود خراب کی ہیں۔